اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ ملک نے خواب دیکھا، بادشاہ نے، اور خواب کی تعبیر سے معبرین عاجز ہوئے، اور وہ جو زندان سے آزاد ہوا تھا اس کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے سے سب عاجز ہیں، فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ زندان میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ فوراً زندان میں جا کر اس نے خواب کی تعبیر پوچھی اور بغیر وقفے کے، بغیر کسی لیت اللہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کو بیان کر دیا اور رائے حل بھی بیان کر دیا کہ رائے حل یہ ہے۔ سوال اول یہ ہے کہ آیا انسان کو اگر کسی چیز کا علم ہو تو آیا علم کو عوض کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی پہلے اس کا معاوضہ طلب کرے، معاوضہ طلب کرنے کے بعد اپنے علم کو عام کرے۔ وہ اگر یہی سلسلہ جائز ہوتا یا اخلاقی اعتبار سے درست ہوتا تو کم از کم حضرت یوسف علیہ السلام اس سے استفادہ کرتے ہوئے بہانہ یہ بناتے کہ تعبیر کا علم مجھے معلوم ہے اور اس خواب کے نتیجے میں جو تعبیر ہوگی اس کی تدبیر سے بھی آگاہ ہوں، یعنی اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ بھی میرے اندر موجود ہے، اور اس علم کو میں اس وقت آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں جب مجھے زندان سے آزاد کیا جائے۔ آزادی کا مطالبہ کرنے کے بعد اپنے علم کو پیش کر سکتے تھے، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم ایک فطری ضرورت ہے بشر کی، اور فطری ضروریات کو عوض کے طور پہ استعمال کرنا اخلاقاً جرم ہے۔ لہٰذا علم کی جب بات آتی ہے اور جو عالم ہے یہ اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بشر کا فطری حق ہے اس کو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیسے ٹکے کے اس کو بشریت کے لیے عام کر دے۔ کمائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ بغیر معاوضے کے فوراً اس چیز کو بیان کر دیا، جس سے پتہ چلتا، البتہ روایات کے اگر اس میں مضامین کو دیکھا جائے تو روایات کا باب بہت خوبصورت ہے کہ ایک طرف سے معصومین علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے، السلام علیکم، تعلم کی، کہ تعلم یعنی سیکھو، علم کو سیکھو۔ علم کو سیکھنا بعد میں واجب قرار دیا ہے اور تعلیم کو علماء پر پہلے واجب قرار دیا ہے کہ علماء اپنے علم کو نشر کریں، علماء اپنے علم کو عام کریں بغیر کسی معاوضہ کے، اخلاص کی صورت میں، تقرب کی صورت میں عام کریں۔ اس کے بعد متعلمین کو حکم دیا کہ تم جا کر سیکھو۔ اگر نظام الہی انہی اقدار پر استوار ہو بہشتی معاشرہ وجود میں آتا ہے، علماء محترم ہوتے ہیں، متعلمین احترام کے سائے میں علم کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی ایک زمانے میں عالم بن کر آہستہ آہستہ اسی علم کو معاشرے میں رائج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس دن سے اس نظام الہی سے انسان منحرف ہوتا ہے اسی دن سے معاشرہ انسانی جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کوئی اتنا بڑا علم نہیں ہے، دنیا کے حصول کے لیے جتنے علوم اس وقت رائج ہیں ان کے اندر بھی نظام الہی حاکم نہیں ہے، اور اس نظام الہی کے حاکم نہ ہونے کی بہترین دلیل کیا ہے کہ آج آپ معاشرے میں چلے جائیں، خصوصاً ایشیا کے اندر لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنی مشکلات سے دوچار ہیں،
کیا کچھ والدین کو نہیں کرنا پڑتا ہے کہ چند کلاسیں بچوں کو علم کی یا تعلیم کی دلوا سکیں، اور نہ جانے کتنے قرضے اٹھا کر اپنے بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ معاشرہ کیوں جہنمی بنتا جا رہا ہے، کیونکہ نظام الہی سے ہٹ گیا ہے۔ علیکم السلام، اگر نظام الہی حاکم ہوتا، معصومین علیہ السلام کی سیرت معاشرے کے اندر رائج ہوتی، علماء اپنے علم کو بغیر کسی چشم داشت کے بیان کر دیں، متعلمین بھی تقرب کی نیت سے آ کر حاصل کرتے، یہ معاشرہ بہشت ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت معاشرہ انسانی جن مشکلات کا شکار ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے۔ اور اس کا بہترین نمونہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود پھنسے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، اور مشکل میں رہنے کے باوجود تنہا آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بھی بیان کر سکتا ہے، اور اس خواب کی تدبیر کو بھی خوب جانتا ہے کہ وہ 14 سال کس طرح سے اس ملک کو چلائے گا کہ یہ ملک اس جہنم سے اور اس فلاکت اور بدبختی سے نجات پا سکتا ہے۔ تنہا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اس کو بیان کرنے کی، بغیر کسی چشمداش کے آ کر بیان کر دیتے ہیں، اور یہی سیرت ہے انبیاء کی۔ اور آپ چلے جائیں دور دراز دنیا کے جس نقطے پہ بھی جائیں، جہاں پر بھی یہ نظام الہی قائم و دائم ہے، وہ معاشرہ بہشتی معاشرہ ہے، یعنی ظاہری طور پہ رفاہ بھی ہے اور سرخرو بھی ہے، ارتقاء بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے۔ لیکن جو معاشرہ اس اقدار الہی سے اور نظام الہی سے روگردان ہے، آپ اس معاشرے کے اندر دیکھ لیں، نہ امنیت ہے، نہ عزت ہے، نہ آبرو ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تزکیہ ہے، نہ اخلاقیات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون سے ملک ایسے ہیں، کون سے شہر ایسے ہیں، کون سی قومیں ایسی ہیں، چونکہ خدا کے قوانین اس سے مافوق ہیں کہ وہ کسی ملک کے لیے ہوں، کسی قوم کے لیے ہوں، کسی زمانے کے لیے ہوں، ہر زمانے کے لیے ہیں۔ جو بھی اس پہ عمل کرنا چاہے گا اس کا نتیجہ اس کو مل کر رہے گا۔ مطلب دیگر جو کل بھی اشارہ ہوا تھا کہ ملک نے جب اس کو معلوم ہوا کہ ایک ایسا آدمی ہے جیل میں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، قال الملک ائتونی بہی، کہ جاؤ اس کو لے آؤ، یہ امر ہے کہ جاؤ اس کو لے آؤ۔ یہ کون سا امر ہے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امر کی مختلف حالات ہوتی ہیں۔ یہ امر وہ نہیں ہے کہ جو اختیار کو سلب کر رہا ہو، جس کے اندر اجبار پوشیدہ ہو، چونکہ اگر اجبار پوشیدہ ہوتا کہ جاؤ جبراً اٹھا کر اس کو جیل سے لے آؤ، تو جس طرح جیل میں جانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی اختیار نہیں تھا، جیل سے نکلنے کے لیے بھی کوئی اختیار شامل حال نہ ہوتا اور ان کو نکال کر لے کر آتے۔ اور چونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے کہا کہ ملک بلا رہا ہے تو نہیں آئے، یہ نہ آنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اوتونی امر اختیاری ہے کہ جاؤ اس کو اختیار دو کہ وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور جب آنے پر اختیار پوشیدہ ہے تو اسی اختیار سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ کہا میں نہیں جاتا ہوں، میں اس وقت جاؤں گا جب وہ قضیہ اور وہ مادرہ جو خواتین مصر نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جب تک وہ معین نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں جیل میں ہی ہوں، میں باہر نہیں آؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ملک نے کہا اوتونی بہی، یعنی اختیار اس کو دو، چاہے تو وہاں رہے چاہے تو نکل آئے۔ بس اگر اپنی آزادی کے پیچھے ہوتے تو جیسے اختیار ملا ہے فوراً باہر آ جاتے، لیکن فوراً باہر نہیں آئے، بلکہ ایک امر پر موقوف کیا، اور وہ کیا تھا کہ ایک سیاسی معاشرتی اعتبار سے یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ میں خائن نہیں ہوں۔ دو، وہ خدا جس نے ابھی تک اتنا لطف اور کرم کیا ہے، اس خدا کی وحدانیت کا جب تک اقرار یہاں سے نہیں کروا لیتا ہوں تب تک باہر نہیں آؤں گا۔ مطلب دیگر یہ تھا کہ اس ایلچی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے ملک سے کہو فسأل اس سے جا کے سوال کرو، ما بال النسوہ۔ یہ سوال آپ کو پتہ ہے متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال کبھی طلب کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی دعا کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مناجات کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی سوال ہوتا ہے کسی ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے لفظ سوال سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ میں فَاسْأَلْهُ یعنی جاؤ اس سے جا کے پوچھو اور یہ جا کے تحقیق کرے۔ یہ ذمہ داری کی طرف احساس دلانا ہے کہ جاؤ کہ تم تو ملک کے بادشاہ ہو، ذمہ دار ہو، ذرا اس بات کی بھی تحقیق کرو کہ کون سی
چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی مملکت میں رونما ہو رہی ہیں. بس یہاں پہ فصل ہو احساس ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کلمہ سوال استعمال کیا ہے. یا جیسے وہ جہنم کے لیے ہے قرآن کی آیت قفوہم، ان کو روکو ذرا، فإنہم مسئولون، ذرا پوچھو تو صحیح کیا کیا تم نے دنیا میں، کیا گل کھلا کے آئے ہو. یعنی ذمہ داری سے پردہ اٹھایا جائے کہ کیا کیا تمہاری اوپر ذمہ داریاں تھیں اور تم نے ان کو انجام دیا یا نہیں دیا. یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا فاسأل ہو، جا کے اس سے پوچھو، یعنی تو مسئول ہے، ذمہ دار ہے، خوب تیری ذمہ داری میں، تیری مملکت میں کیا ہو رہا ہے تجھے کوئی خبر نہیں ہے. خوب اٹھو ذرا اپنے آپ کو اس ملک کے اندر حاضر کرو، اور حاضر کرنے کے بعد ان واقعات سے ذرا پردہ اٹھاؤ جو آپ کی مملکت میں رونما ہو رہے ہیں. یہاں سے آ کے پھر مطلب دیگر جو شروع ہوتا وہ یہ تھا کہ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، چونکہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام زلیخا کا ہے اور اشارہ بھی کیا تھا. البتہ ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی مشکل یہ ہوتی ہے، البتہ یہ ایک تفسیری اس میں کتب تفسیری میں یہ مطلب بیان ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب کب پڑھے اور کون سی کتاب کب لکھی گئی اور کس پیرائے میں لکھی گئی. صاحب المنار فخر رازی کا مستقل مقلد ہے اور اندھا دھند مقلد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فخر رازی وہ امام المشککین کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی عادت یہ ہے کہ جو صریح مطلب بھی ہو اس میں بھی احتمالات نکال کر اس مطلب کو مشکوک کر دیتا ہے. صریح مطلب ہے آیت کے اندر، لیکن اپنی طرف سے اتنے احتمالات گھڑ کر بیان کر کے آیت کو مشکوک بنا دیتا ہے. وہ احتمالات کی دنیا میں آ کر مطلب کو مشکوک بناتا ہے، اور صاحب المنار آ کر اس کو حجت سمجھتے ہوئے اس کے قول کی پیروی کرتا ہے. خوب یہاں پہ ہے کہ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. خوب اگر آپ سیاق کے کلام دیکھنا چاہیں تو صریح ہے کہ یہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن اس نے یہ احتمال دیا ہے فخر رازی نے کہ احتمال یہ ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ زلیخا کا ہے. صاحب المنار آ کے کہتا ہے کہ نہ، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ حتماً یہ کلام زلیخا کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. اب وجہ کیا ہے کہ کیوں آ کر اس قسم کی وہ کرتا ہے؟ چونکہ کبھی کبھی قواعد سے ہٹ کر گفتگو کرتا ہے، اور قواعد سے ہٹ کر گفتگو کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے سیاق و سباق کو دیکھے بغیر، اور سیاق و سباق کو دیکھے بغیر آ کر دلیل کے طور پر اس نے مطلب کیا ذکر کیا ہے؟ مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیں اوپر بات آ رہی قالت امرأۃ العزیز الآن حساس الحق. خوب عزیز کی بیگم یعنی زلیخا نے یہ کہا کہ حق اب نمایاں ہو گیا، انا راودتها عن نفسه وانه لمن الصادقین. خوب اس قالت سے کیا کہا؟ ذالک لیعلم، یعنی چونکہ اسی کلام کے بعد میں یہ آیت آ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام بھی زلیخا کا ہی ہے. وہ بغیر سیاق و سباق کو دیکھے ہوئے اس کلام کو آ کر ذکر کیا ہے اور کہا کہ حتماً یہ کلام زلیخا کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کلام نہیں ہے. لیکن اس حقیقت سے عاری اور عقل کا اندھا اتنا ہے کہ اصلاً آیات کے کلمات کو دیکھنے سے بھی عاجز ہو گیا ہے. کم از کم اتنا تو دیکھو کہ آیت کے اندر ہے کہ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، میں نے غیبت میں، خلوت میں نے کوئی خیانت نہیں کی. جبکہ زلیخا نے تینوں کے ساتھ خیانت کی، شوہر کے ساتھ خیانت کی، اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی، تہمت لگائی اور زندان میں ڈال دیا، اور اپنے اس مقام اور منصب کے ساتھ بھی خیانت کی کہ وزارت عظمیٰ پہ فائز ہونے والی خاتون، اور وہ گھر ایک محترم تھا، اور اپنے غلام کے ساتھ مرادہ کرنے کے نتیجے میں اس مقام کے لیے بھی باعث ذلت بنی ہے. بس تینوں جہات میں آ کر خیانت کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لم اخنہ بالغیب، میں نے خیانت نہیں کی؟ صراحتاً اس نے 3 مقامات پہ آ کے خیانت کی، اور اس کے باوجود آ کر یہ عقل کا اندھا کہتا ہے کہ یہ کلام زلیخا کا ہے. وہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کاملاً اس کی ذات کے ساتھ سازگار ہے کہ لم اخنہ بالغیب، نہ میں نے اس عزیز مصر کی ناموس میں ہاتھ ڈال کے خیانت کی ہے، نہ میں نے اپنے خدائے حقیقی کے حق کو پامال کرتے ہوئے خیانت کی ہے، اور نہ ہی میں نے جس گھر میں بیٹھ کے نمک کھایا اس گھر کی توہین کی ہے. میں نے کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی.
اور جس نے خیانت کی اور خیانت کے نتیجے میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہیں پہ فوراً میرا یہ نعرہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، وہاں پہ اصل الوہیت کا اس کے اندر عقیدہ نہیں ہے، اور پھر اس کے باوجود جا کر تم زلیخا کے ساتھ اس کلام کو وابستہ کر رہے ہو، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے بعد والی آیت وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ کلام بھی اسی المنار کے قول کے مطابق یہ کلام کس کا ہے؟ پھر زلیخا کا، اور ذکر بھی کرتا ہے کہ کلام زلیخا کا ہے۔ ادھر سے اس کو بدبخت کو اتنی آشنائی نہیں ہے کہ جو نظام کفر اور شرک میں پل رہی ہے اور جن کے یہاں توحید کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی؟ کس رب کو وہ مخاطب ہو رہی ہے، اور کس رب کے اندر یہ ہے کہ نفس امارہ ہوتا ہے، نفس مسولہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور یہ نفس کے اتنے ادوار جو انتہائی پیچیدہ مقامات انسانی ہیں، وہ کیسے اس کو خبر ہے؟ جو بتوں کی پرستش کر رہی ہو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلام اس کا ہے۔ وہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمنی ہے اہل بیت میں علیہ السلام کے نتیجے میں خود انسان یہ ہے کہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ حقائق کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ خود کاملاً وہ کلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اور یہ کلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ خود بس نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ یہ ہے کہ اگر انسان شہوت اور غضب کو کنٹرول میں نہ رکھتے ہوئے شہوت اور غضب کی زمام نفس کے اختیار میں دے دیں تو یہ نفس امارہ بن کر ظاہر ہوتا ہے، یعنی شہوت نفس کے کنٹرول میں، غضب نفس کے کنٹرول میں، شہوت کے نتیجے میں یہ انسان سور بن جاتا ہے اور غضب کے نتیجے میں انسان درندہ بن جاتا ہے جب نفس کے ہاتھ اس کی زمام آ جائے۔ لیکن جب شہوت اور غضب کی زمام عقل کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہی نفس یا لوامہ بنتا ہے یا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، چونکہ زمام اس کی کسی اور ذات کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ کبھی وہ 5 اس کے ادوار ہیں نفس کے، کبھی نفس ہوتا ہے مضطربہ۔ مضطربہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی شک، ریب اور تردید کی کیفیت طاری ہوتی ہے، فیصلہ کن حالت میں نہیں ہوتا، عقل انسانی معاف ہو چکی ہوتی ہے، نفس کے ہاتھ میں پورے انسان کی زمام ہوتی ہے اور نفس فیصلہ کن حالت میں نہیں ہوتا، دو دلی اس کی ذات کے اندر رونما ہوتی ہے۔ اور ہوتا بھی ہے کہ مثلا یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا نہ کروں کیا مطلب ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کروں نہ کروں جو تردید آ رہی ہے اس سے پتہ ہے کہ عقل معطل ہو چکی ہے، کیونکہ اگر عقل معطل نہ ہو، عقل کے سائے میں آدمی فوراً فیصلہ کر لیتا ہے۔ مثلا فرض کریں مال پڑا ہوا ہے، یہ مال پڑا ہوا ہے، ایک کیفیت آتی اٹھا لوں، دوسرا تھا کہ نہیں اٹھاؤں۔ خوب اگر عقل کے ہاتھ میں زمام ہو انسان کی، عقل کہتا ہے بھی تیرا ہے نہیں کہ مال لگاتا ہے، بات ختم، فیصلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل معطل ہو چکی ہے۔ جیسے ہی عقل معطل ہوتی ہے نفس کا معاملہ آ جاتا ہے، اور نفس کے اندر تمایلات ہوتے ہیں دونوں قسم کے، اور جب فیصلہ کن کی حالت نہیں ہوتی، شک و تردید کی، اس نفس کو اس حالت میں نفس مضطربہ کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نے اشارہ کیا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں۔ بعض ہیں زندگیاں ان کی ایسے ہی تلف ہو جاتی ہیں اور حق کو تشخیص دینے کی کیفیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، یہ ہے نفس مضطربہ۔ اس کے بعد جو دوسری کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ہے نفس مسولہ، کہ پہلے یہ شاید ادوار ذکر کر دی ہوں۔ نفس مسولہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب عقل انسانی معطل ہوتی ہے تو نفس کے اندر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ فیصلہ کن حالت میں ہوتا ہے، اور فیصلہ کن حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے وہ چیزیں جو باطل ہیں ان کو حق کا لبادہ پہنا کر انسان کے سامنے ظاہر کرتا ہے یہ نفس، اور جیسے ہی بدی کو خوبی کی شکل میں پیش کرتا ہے یہ نفس فوراً آ کر اس کو
قبول کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں باطل کو لے رہا ہوں، باطل کو حق سمجھ کر لے رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے باطل میں آلودہ ہو جاتا ہے اور اس باطل کو حق سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا بھی لیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو باطل تھا جس کے اوپر حق کا لبادہ تھا اور حق کے جھانسے کی وجہ سے میں نے اس کو لے لیا۔ یہ بھی در حقیقت ایک قسم کی کیا ہے؟ خیانت ہے نفس کی انسان کے ساتھ، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب عقل انسانی معطل ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیفیت نفس انسانی میں طاری ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس مسولہ بن جاتا ہے، اور نفس جب مسولہ بنتا ہے پھر ہر کام حق بنا کر وہ پیش کرتا جاتا ہے، انسان اس پہ عمل کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے آپ نمونے تاریخ میں دیکھنا چاہیں الا ماشاء اللہ ہیں، کوئی کم نہیں ہے۔ ایک نمونہ سامری کا ہے، دوسرا نمونہ برادرانہ یوسف کا ہے، تیسرا نمونہ جنگ صفین میں حاکم شام کا ہے کہ جب عمار کی شہادت ہوتی ہے تو آ کر نفس مسولہ کا شاکار بن کر اپنی فوج کے اندر جب ہلچل مچتی ہے کہ ہم تو باطل میں، فوراً آ کر پینترا چینج کر کے کہتا ہے کہ نا، عمار کا قاتل معاذ اللہ امیر المومنین ہے۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ نفس مسولہ کا شکار، تو فوراً خاموش ہو گئے۔ وہاں پہ امیر المومنین نے آ کر پھر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ یا تیسرا نمونہ، چوتھا نمونہ آپ میدان کربلا میں دیکھ سکتے ہیں، وہ لشکر جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آتا ہے اور اس کے اندر نفس مسولہ کا شاکار اس حد تک نظر آتا ہے کہ جنگ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور اس جنگ کو حق سمجھ کے تقرب خدا کی نیت کر کے آ کے تیر مارتے ہیں، تقرب خدا کی نیت کر کے خیام کو آگ لگاتے ہیں، تقرب خدا کی نیت کر کے مال غارت میں لے جاتے ہیں، اور سارا کچھ کیا ہے؟ خود تقرب کی نیت سے۔ یہ کیا ہے؟ نفس مسولہ۔ جب ایک حقیقت سے انسان باطل سے آشنا نہ ہو اور اس کے اوپر لبادہ حق کا چڑھا دیا جائے اور پیش کر دیا جائے، یہ شاکار ہوتا ہے نفس مسولہ کا۔ تیسری کیفیت جو اس پہ طاری ہوتی ہے، وہ اصلاً ضروری نہیں ہے کہ باطل پہ حق کا لبادہ اڑائے، بلکہ اس حد تک مسلط ہو چکا ہوتا ہے یہ نفس انسان کے اندر کہ اب اس کو برائی پہ اچھائی کا لباس اڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ باطل کو باطل بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان اس کو لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب پوری زمام انسان کی نفس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور تمام تر لشکر عقل خاموش ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کوئی لشکر عقل انسان کی ذات کے اندر بیدار نہیں ہوتا۔ عقل 100% معطل، نفس 100% کنٹرول انسانی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ پھر اب نفس کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ باطل پہ حق کا لبادہ چڑھا کے اس کو دے، بلکہ باطل کو باطل بنا کر ہی دیتا ہے، اور چونکہ اس کی زمام اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہتا اب کر، اور وہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے وہ حدیث جو قرب نوافل ہے وہ آ کر اس مطلب کو صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ قرب نوافل میں یہ ہے کہ انسان جب تقوی کی منزل میں آتا ہے تو یہی نفس الہی بن جاتا ہے۔ جب نفس الہی ہوتا ہے تو اس نفس کی زمام خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں البتہ فریقین اس کو قبول کرتے ہیں، حدیث قرب نوافل، کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، یعنی دیکھتا خدا ہے، اعضاء اس انسان کے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب نفس امارہ کا شکار ہوتا ہے، نہج البلاغہ کی تعبیر کے مطابق یہ پورا انسان مجسم شیطان اور ابلیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور نفس امارہ کا اگر انسان کے وجود میں وہ نفس امارہ ہوتا ہے، وجود سے باہر ہو یہ شیطان ہے۔ بس جس کی مکمل زمام ابلیس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کاملاً ابلیس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ دیکھتا شیطان ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے، بولتا شیطان ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، سارے اعضاء شیطان استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خطرناک ترین حالت ہے اس نفس کی۔ وہ کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس، اگر نفس امارہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ وہاں تک جا سکتا ہے، نفس امارہ بن سکتا ہے، اور نفس امارہ بن جائے تو پھر برائی کو برائی انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ اسی برائی کو بھی اچھائی کے کھاتے میں لکھ کر ہمیشہ اس کو انجام دیتا رہتا ہے۔ اور بعد میں جو مثبت حالت ہے، اگر کسی وقت انسان کو ٹھوکر لگے اور کہیں پہ بمبس میں بند گلی میں جا پہنچ جائے، وہاں پہ اگر خدا کی طرف سے توفیق شامل حال ہو جائے اور مڑ جائے، واپس آ جائے، ندامت کا شکار ہو جائے، پشیمان ہو جائے، پشیمانی کے عالم میں سب سے پہلا اثر جو اس نفس کے اندر نمایاں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا پھر اپنی ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ جا کر دیکھیں، ایک سخت ترین جنگ جو انسان کی ہوتی ہے وہ جنگ بیرونی ہے، یعنی دشمن بیرونی سے جنگ کرنا۔ مثلا ایک لشکر ہے کفار کا، اس کے سامنے آپ کو جا کے جنگ کرنا ہے، سخت ہے،
لیکن وہ ایک انگیزہ ہے کہ یہ کافر ہے، دشمن ہے، فلاں ہے، دین کا مخالف ہے، اس کے مقابلے میں اگر تھوڑی سی انسان کے اندر غیرت دینی ہو تو وہ جا کے جہاد بیرونی کو انجام دیتا ہے۔ سخت ترین جہاد انسان کا جہاد کیا ہے؟ اپنے خلاف جہاد کرنا اور اپنے آپ کو سرکوب کرنا۔ اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جب کوئی غلطی انجام دیتا ہے تو خلوت میں جب اس کو تھوڑا سا خیال آتا ہے، توجہ کرتا ہے اپنی ذات کی طرف، اب خلوت میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کی ملامت کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ پہ نفرین کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں انسان سے غفلت کے نتیجے میں، لیکن جب تنہائی میں پہنچتا ہے خدا سے کبھی اس کا ارتباط برقرار ہو جاتا ہے، پھر اپنی ایسا ملامت کرتا ہے۔ اسی ملامت کو کہا گیا ہے کہ یہ جہاد ہے اور یہ جنگ ہے جو خود انسان اپنے خلاف برپا کرتا ہے۔ اگر اس جنگ کو اپنے خلاف برپا کر لے، اس جنگ کو جنگ ملامت کہا جاتا ہے، اور جس کا پیش خیمہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ توبہ ہوتی ہے، استغفار ہوتی ہے، پھر تدارک ہوتا ہے وہ مراتب میں۔ اگر یہ ملامت انسان کے اندر رونما ہو جائے اور یہی نفس خلوت میں انسان کی ملامت کرنا شروع کر دے، یہ مثبت حالت ہے اس نفس کی، یعنی اس کا مطلب ہے ابھی انحراف سے واپس آ کر ثواب کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونے کی سوچ رہا ہے۔ اس نفس کی اس حالت کو کہ جس پر ملامت طاری ہوتی ہے، سرزنش طاری ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کرتا ہے، اس اعتبار سے اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور نفس لوامہ پھر آہستہ آہستہ انسان کو صراط مستقیم کی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ البتہ ممکن ہے نفس لوامہ کے بعد ممکن ہے انسان اپنی ملامت کرتے ہوئے صراط مستقیم پہ آ جائے، اور ممکن ہے پھر وہاں پہ غلط فیصلہ کر کے اسی الٹے پاؤں واپس مڑ جائے جس غلطی میں پہلے ہی مشغول تھا۔ پس نفس لوامہ یہ پہلی سیڑھی ہے انسان کے بیدار ہونے کے لیے، اور انسان اگر بیدار ہو جاتا ہے تو یہ اتنا محترم ہو جاتا ہے، یہ نفس ملامت کے سائے میں جب اس کی صفت بنتی ہے لوامہ، خداوند عالم اس نفس کی قسم کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ۔ خوب یہ نفس لوامہ کی خدا کا یعنی اتنا محترم ہے، اور کیوں محترم نہ ہو کہ جو ایک بھٹکے ہوئے انسان کو قعر جہنم سے نکال کے ملامت کے سائے میں آ کر صراط مستقیم پہ گامزن کرتا ہے، وہ کیسے محترم نہ ہو۔ آخری کیفیت اس کی جو البتہ یہ موٹی موٹی ہیں، واللہ ان کے ہر ایک کے الگ شعبے ہیں، وہ یہاں پہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ نفس ملہمہ بھی ہے، اب وہ کس کیٹیگریز میں آتا ہے وہ بعد میں، کئی ایک ہیں شعبے ہر ایک کے، یعنی ہر ان 5 قسموں میں سے پھر الگ الگ ان کے مختلف شعبے بھی جنم لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اخلاقی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخری کیفیت کہ جب نفس پر ایک ہی کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ کیفیت یقین کی ہوتی ہے، علم کی ہوتی ہے، اور وہ علم اور یقین کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے عقل کار فرما ہے، یعنی یہ نفس اس وقت عقل کے سائے میں حرکت کر رہا ہے۔ اور عقل کیا ہے؟ عقل صاف اور شفاف بہترین چراغ ہے کہ جو ہمیشہ باطل اور حق کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے، اصل لگی لپٹی سے کام نہیں لیتا۔ ظاہر سی بات ہے دن میں انسان اگر کہیں گڑھے میں گر رہا ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یا نابینا ہے یا عقل کے سائے میں حرکت نہیں کر رہا ہے، واللہ دن کی روشنی میں انسان گڑھے میں گر جائے واقعاً قابل تعجب ہے۔ پس عقل کے سائے میں جب نفس حرکت کرتا ہے تو عقل کی کیفیت جو یقین اور علم ہے وہ اس پہ طاری ہوتی ہے، اور یقین کے سائے میں ہر عمل کو انجام دیتا ہے، اسی لیے اس نفس کی خصوصیت بن جاتی ہے نفس مطمئنہ۔ اور جب نفس مطمئنہ بنتا ہے اس کے بعد ہر کام اس کا علم اور یقین کی روشنی میں، نماز پڑھتا ہے یقین کے عالم میں، کام کرتا ہے یقین کے عالم میں، خدمت کرتا ہے کسی کی یقین کے عالم میں، کسی چیز سے اگر انحراف کر رہا ہے یقین کے عالم میں، کوئی کام اس کی زندگی میں آلودہ نظر نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے نفس مطمئنہ کا جو مالک ہے انسان، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصوم ہے۔ نفس مطمئنہ کا مالک انسان یقیناً معصوم ہے۔ معصوم کا مطلب یعنی کبھی بھی اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا، اشتباہ نہیں ہوگا، غلطی نہیں ہوگی، غفلت نہیں ہوگی، سہو و نسیان نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس مطمئنہ کا مالک بننا فقط مختص نہیں انبیاء کے ساتھ، انبیاء سے ہٹ کر بھی ایسی شخصیات طول تاریخ میں گزری ہیں کہ جو نفس مطمئنہ کی مالک ہیں اور نفس مطمئنہ کے سائے میں پوری زندگی گزار دی ہے۔ وہ موٹے موٹے جو ہیں وہ جہاں پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ کئی ایک شخصیات ہیں، مثلا جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذات طیبہ یقیناً نفس مطمئنہ کی مالک ہے، جناب علی اکبر،
خود جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، یہ اصطلاحی طور پہ نبی یا امام یا رسول نہیں تھے، لیکن نفس مطمئنہ کے مالک تھے، ہر کام یقین کے سائے میں انہوں نے انجام دیا ہے۔ اور جب نفس مطمئنہ کی منزل پہ انسان فائز ہوتا ہے، اس کے اندر دو علامتیں ہیں، ایک خدا بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور یہ خدا سے راضی ہوتا ہے۔ آغا خدا کا راضی ہونا انسان سے یہ بڑا آسان ہے، خدا ہمیشہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سری اور رضا ہے، یا سری الرضا دعائے کمیل میں جو پڑھتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ایک قدم چلیں فوراً خدا راضی ہو جاتا ہے۔ مشکل اس انسان کی ہے، یہ خدا سے راضی نہیں، اس کی توقعات بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک چیز جب خدا دیتا ہے فوراً اس کا شکر ادا کیے بغیر اگلی چیز کا مطالبہ فوراً اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، جب وہ مل جائے فوراً اگلی چیز کا، یعنی جو کچھ مل رہا ہے اس کا شکر ادا کیے بغیر توقعات اس کی بڑھتی جا رہی ہیں، کسی مقام پہ پہنچ کر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ راضی نہ ہونا یہ خصوصیت انسان کی ہے، اسی لیے بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی پہلی خصوصیت نفس مطمئنہ کی کیا ہے کہ یہ خدا سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو کام سخت ہے وہ پہلے خدا نے ذکر کیا ہے، وہ مرضیہ کیا ہے؟ یعنی خدا بھی اس سے راضی، وہ آسان ہے، جو آسان ہے اس کو بعد میں ذکر کیا، جو مشکل تھا اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ بس انسان اگر راہ خدا میں چلتا ہے، سخت ترین کام انسان کا یہ ہے اور بالا ترین مقام انسان کا یہ ہے، جس حالت میں خدا نے رکھا ہے اس حالت پہ راضی رہے خدا سے، اور اس کے بعد دیکھیں پھر خدا تمہیں کہاں پہنچاتا ہے۔ کنویں میں گرے حضرت یوسف علیہ السلام، شکوہ نہیں کیا، راضی ہے، بردہ بنتا ہے راضی ہے، بازار میں بکتا ہے راضی ہے، زلیخا کے گھر میں تہمت لگتی ہے، سارا ہونے کے بعد زندان میں جاتا ہے راضی ہے، مشکلات آتی ہے راضی، سب کچھ۔ آپ کسی مقام پہ بھی شکوہ نہیں دکھا سکتے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پہ۔ اگر کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پہ، ہر کام پہ راضی ہے۔ دیکھیں خدا نے پلٹ کر صلہ کیا دیا ہے، اور صلہ وہ جو دنیا میں ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے، آخرت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جبکہ دونوں کو خداوند عالم نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ یہاں سے سلسلہ کلام بڑھ جاتا ہے کہ نفس امارہ کی یہ کیفیت ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑ دو، اور ہم دنیا میں آئے ہیں اس نفس کو مقام اطمینان تک پہنچانے کے لیے، نفس مطمئنہ کا مصداق بننے کے لیے۔ یہاں سے کلام پھر بڑھ جاتا ہے، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام واپس نہیں آتے، ماجرا کی تحقیق کرتا ہے بادشاہ، اور ماجرا کی تحقیق کرنے کے بعد جب اس کو پتہ چل جاتا ہے بے گناہ ہے، اب کیا ہے، اب دوبارہ ایلچی بھیجتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اس عمر میں اور اس عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں کہا، ملک نے کیا کہا، اوتونی بہی، بس لے آؤ اس کو، اور وہ عمر اجباری بھی نہیں تھا، چونکہ اگر عمر اجباری ہوتا تو زندان میں جانے میں جب کوئی اختیار نہیں تھا تو نکلنے میں بھی زندانی کا کوئی اختیار نہ ہوتا، اور وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس عمر کے اندر کوئی اجبار شامل نہیں تھا۔ لیکن جس کے اندر اجبار ہے اس میں کیا ہے، قال الملک اوتونی بہی، وہی کلمات ہے، لے کے آؤ، لیکن فوراً کیا کروں گا، استخلصہ لنفسی، اپنے لیے اس کو منتخب کروں گا، یعنی اب لے کے آؤ کہ وہ میرا نمائندہ خاص بنے۔ اب اس امر کے اندر جذبات ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ تم اس کو چھوڑ کے آؤ، لے کے آؤ، میں اس کو اپنا خاص اور قریبی ترین فرد کے طور پہ انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس امر کے بعد اب کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ امر کی نافرمانی کریں یا نہ لے کے آئیں۔ پس وقال الملک، ملک نے کہا کہ اوتونی بہی، لے کے آؤ اس کو، استخلصہ لنفسی، اپنے لیے اس کو خالصتاً، اپنا قریبی، اپنے ساتھ مشیر یا وزیر یا اپنا فرد خاص بنا کر اس کو رکھوں گا۔ خوب آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام، فلما کلمہ، جب آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے گفتگو کرنا شروع کی، کس کے ساتھ، ملک۔ یہاں پہ دو احتمال ہے، بعض مترجمین نے دیے ہیں کہ جو اشتباہ ہے، ایک احتمال یہ دیا فلما کلمہ، یعنی جب بادشاہ نے کلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، بعض مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ کلمہ کا فاعل ملک ہے، ہو کا مرجع یوسف ہیں، یعنی جب اس نے کلام کی، گفتگو کرنے کے بعد کیا کہا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، یہ کلام کس کا ہے، بادشاہ کا ہے۔ کلام کرنے کے بعد کہ آپ ہمارے ہاں مکین بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ نا فلما کلمہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کلام کیا بادشاہ کے ساتھ، قال، تو اس نے یہ کہا۔ طبیعی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آقا جب تک کسی کا جوہر معلوم نہ ہو، کسی کے ساتھ آپ گفتگو کر کے اس کے اندر کے حالات کو معلوم نہ کر لیں، آپ کوئی
تمغہ نہیں دیتے، کوئی انعام نہیں دیتے، کوئی مقام نہیں دیتے، کوئی پوسٹ نہیں دیتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت بھرا کلام وہاں پہ آ کے بیان کیا ہے، اپنے جوہر کا اظہار کیا ہے، اپنی خصوصیات کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے فوراً بعد اس نے کہا کہ نا آپ ہمارے ہاں اس مقام پہ فائز ہیں۔ قرینہ سیاق اور کلام یہ بتاتا ہے کہ گفتگو حضرت یوسف نے کی ہے، جس سے اس کے جوہر کا اندازہ ہوا بادشاہ کو، اور فقط یہ نہیں تھا کہ یہ کہ زندانی ہے۔ اگر کلام کی ہوتی خود ملک نے اور وہ سامع ہوتا تو سامع کو تو کوئی پوسٹ نہیں دی جاتی نا، بادشاہ باتیں کرتا رہے، جی چلو جس کو وزارت عظمیٰ دے دو، یہ کون سی بات ہے؟ نہ وہی خواب کی تعبیر تو کا زندانی کیسے خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ نہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف خواب کی تعبیر بیان کر دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، چونکہ معبر پہ بیٹھے وہ بھی کوئی بات کر دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر سے ہٹ کر کچھ گفتگو ہوئی ہے حضرت یوسف اور بادشاہ کے درمیان، جس سے مزید جوہر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے سامنے نمایاں ہوا ہے، جس جوہر کو نمایاں ہونے کے بعد فوراً قال اس نے یہ کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے قریبی ہیں اور آپ ہمارے لیے خاص ہیں۔ یہ جو ہستخلص نفسی یہ بھی تو اس کی نہ وہ پہلے کہا کہ اس کو لے کے آؤ کہ میں اس کو اپنا خاص بندہ بنا۔ خاص بندہ کیسے بناؤں گا؟ نہ صرف تعبیر شامل نہیں ہے، چونکہ اگر صرف تعبیر ہوتی تو بعد میں اتنی لمبی کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس یہ کلام جو بیچ میں آ کر معنی بن رہی ہے یا آڑے آ رہی ہے یا کلام جو سبب بن رہی ہے مزید امتنان کا، یہ کلام کس کا ہونا چاہیے؟ اگر صرف تعبیر ہوتی فلما کلمہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بس یہ لما کلمہ کا مسئلہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خواب سے ماورا بات ہے۔ اب ماورا بات بادشاہ کرے گا کہ وہ قریب بنے حضرت یوسف، یا خود یوسف کلام کریں گے تاکہ وہ جوہر اس کے نمایاں ہوں۔ بس کاملاً کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ فلما کلمہ، جب کلام اور گفتگو کرنے کے بعد اب بادشاہ کو مزید اطمینان ہو گیا کہ نہ فقط خواب کی تعبیر کی بات نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تدبیر ملک کا مسئلہ ہے، اور تدبیر ملک یہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لذا فوراً کیا کہا؟ انکا لدینا مکین امین۔ مکین کس کو کہتے ہیں؟ قدرت مند، تمکن، جس نے مکنت دی ہے، اقتدار دیا ہے۔ اقتدار کیوں دیا ہے؟ خواب کی تعبیر ہوگی تو ہو گئی۔ اب خواب کی تعبیر کو تدبیر میں بدلنا ہے کہ 14 سال ملک کو چلانا ہے۔ 14 سال ملک کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ اقتدار چاہیے، قدرت چاہیے۔ اور قدرت کس وقت ہوگی؟ جب پتہ ہو کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ پہلے ثابت کر دیا تھا نا، امین امانت، یہ لفظ امین جو ہے مکین، امین کی بات نہیں کر رہا ہوں، مکین و امین دو سی بات ہے نا۔ درست ہے۔ امین تو پہلے جناب یوسف علیہ السلام جیسے انہوں نے پوچھا خانمات سے، خواتین سے، امانت تو وہاں سے صادق ہوگی۔ امانت کون سی وہاں پہ؟ کہ انہوں نے امانت جنسی ہے، ختم۔ اس میں جس نے جتنا امانت جنسی ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ صدر صد ہے، وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ اس نے آ کر ناموس و آبروز بالتا ہے مال سے نا، مہم نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ناظر ہیں امانت کے لیے جو خیانت نہیں کی، وہ کیا نہیں کی ہے؟ اس عفت ہے، پاک دامنی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ممکن ہے ایک انسان جنسی مسائل میں پاک و پاکیزہ ہو، مالی حوالے سے غفلہ ہو سکتا، کتنے ایسے لوگ ہیں زنا نہیں کرتے ہیں، کسی کے ناموس کی طرف نہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، لیکن جب مال آئے تو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ کیونکہ باتوں سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی نا جب تک۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ باتوں سے جب سمجھ نہیں آئے گی، اقتدار ملے گا، مال اختیار میں آئے گا، دیکھیں گے تب پتہ چلے گا نا۔ اسی سے فلما کلمہ کا نتیجہ واضح سامنے آتا ہے کہ آغا وہاں پہ تو آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، اب میرے خواب کی تعبیر ہے، تعبیر کے بعد یہ تدبیر ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ لما کلمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ جب کلام کیا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ میں فقط خواب کی تعبیر بیان نہیں کرتا ہوں، خدا نے مجھے صلاحیت دی، میں ملک بھی چلا سکتا ہوں، تدبیر بھی کر سکتا ہوں۔ یہ 14 سال، یہ جو 7 سال آ رہے ہیں خوشحالی کے، اس میں اتنی مدیریت کر سکتا ہوں، اتنے سسٹم کو منظم کر سکتا ہوں کہ انہی 7 سالوں کے بل بوتے پہ وہ جو مشکل ترین 7 سال آئیں گے وہ بھی میں
اس ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ جب اس کلام کو کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سارا سلسلہ آپ کا ہے، چونکہ امین بھی آپ ہیں اور قدرت آپ کو چاہیے، قدرت میں نے آپ کو دے دی ہے، بس انک لدینا مکین امین۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ فلما کلمہ کا۔ اگر وہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ ہوتا، وہ جوہر کھل کر سامنے نہ آتا، کبھی بھی امین و مکین و امین کا عہدہ کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ ملتا۔ بس فلما کلمہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کلام کیا، مکالمہ کیا اس سے، قال، فوراً کیا کہا اس نے ملک نے؟ انکا الیوم، آج کے بعد، لدینا، ہمارے یہاں کیا ہے؟ مکین امین۔ یہ پورا اقتدار آپ کے ہاتھ میں، قدرت آپ کے ہاتھ میں۔ کیوں قدرت آپ کے ہاتھ میں؟ اس لیے کہ آپ امین ہیں۔ سوال پہلا اس آیت سے جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فلما کلمہ کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوہر اور اپنے فضائل اور اپنے کمالات کا اظہار کیا، پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آیا یہ خود ثنائی نہیں ہے؟ خود ثنائی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، خود ہی اپنے کمالات کا اظہار کرنا، آیا یہ مذموم ہے یا مذموم نہیں ہے؟ خوب اخلاقی اعتبار سے مذموم ہے۔ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بیان کیا؟ جواب کیا ہے کہ خود ثنائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ بغیر مطالبے کے، بغیر لوگوں کی درخواست کے، بغیر ان کے مطالبے کے انسان بیٹھ کر اپنے کمالات رب تو بے رب سارے بیان کرنا شروع کر دے۔ مثلا ہم یوں بھی ہیں، ہم یوں بھی ہیں، ہم وہاں بھی، جس کا رب ہے وہ بھی، جس کا رب نہیں ہے اس کو بھی سارا بیان کرنا شروع کر دے، مذموم ہے۔ کسی نے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ کیا ہیں؟ وہی جو معروف لطیفہ ہے کہ چوراہے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی کہ بھائی بڑا نمازی ہے، نماز توڑ کے کہتے ہیں میں روزے سے بھی ہوں۔ یہ مذموم ہے واقعاً، وہ پوچھا ہی نہیں آپ سے تو آپ کیوں بیان کر رہے ہو؟ لیکن ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی عہدے پہ کسی کو فائز کرنے کے لیے آپ کہیں یہ مصاحبہ لیا جاتا ہے، انٹرویو لیا جاتا ہے۔ خوب انٹرویو میں جو پوچھا جاتا ہے وہ بتانا پڑتا ہے، بتانا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ بتایا جائے تو انسان اس منصب سے دور ہو جاتا ہے۔ ھذا اولاً، حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتداءً اپنی طرف سے ان کمالات کا اظہار نہیں کیا ہے۔ وہ اس نے بلایا، کہا کہ استخلص لنفسی، اپنا دستراز بنانا چاہتا ہوں، قوت بازو بنانا چاہتا ہوں۔ کلام کی کہا اس میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں؟ اب ایسا ایسا سوالات سامنے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اولاً، ثانیاً، وہ مقامات جہاں پہ فائدہ شخص کی طرف ناظر نہ ہو بلکہ فائدہ بشریت اور عموم کے لیے ہو، اور یہ بھی یقین ہو کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو عموم انسانیت خطرے میں پڑ جائے گی، وہاں پہ نہ فقط یہ کہ مذموم نہیں ہے، وہاں پہ اظہار کرنا واجب ہے کہ کہیں نااہل اس جگہ پہ نہ آ بیٹھے۔ یہاں پہ کمالات کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا ملک مصر آگا 7 سال کے بعد جو خوشحالی کے ہیں، اس کے بعد 7 سال سخت ترین حالات آ رہے ہیں، اور ان سخت ترین حالات سے نجات دینے کے لیے تنہا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کے علاوہ کسی فرد کے اندر صلاحیت نہیں ہے جو ان لوگوں کو اس قحطی کے 7 سالوں سے نجات دے سکے۔ اور یہ فقط اپنی ذات کی طرف بازگشت نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، بلکہ پورے ملک مصر کی بات ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی تنہا اپنی بات ہوتی، وہاں سے چھوڑ کے ہجرت کر جاتے، کسی اور جگہ چلے۔ خوب قحطی مصر میں آ رہی ہے نا، خوب جائیں جہنم، مریں جیئیں میں مجھ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ کمالات کا اظہار کرنا اس لیے واجب ہے کہ ان کمالات کے اظہار کرنے سے فائدہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں ہے بلکہ پورے ملک مصر کو ہے، اور ملک مصر میں جو انسانیت ہے وہ تلف ہو جائے گی، وہ نابود ہو جائے گی اگر میں نے اپنے کمالات کا اظہار نہ کیا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال کا اظہار کیا، اور کمال کا اظہار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ مکین بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ خوب مکین اور امین کیوں دو صفت کے طور پہ ذکر ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر کام کو انجام دینے کے لیے 2 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہوئی تو کبھی بھی انسان کوئی کام آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ایک انسان کے اندر تخصص ہونا چاہیے، تخصص یعنی اس فن کا ماہر ہو۔ اگر اس فن کا ماہر نہیں ہے، نااہل ہو کر اس کو سنبھال لے گا تو معاشرہ جہنم بن جائے گا، اور یہ خیانت ہے۔ اور دوسرا، فقط تخصص کافی نہیں ہے، تعہد بھی ضروری ہے۔ تعہد یعنی امانت دار ہونا اس کا۔ ہیں بعض ہیں بہت ماہر ہیں، بہت چیزیں جانتے ہیں، مہارت اور تخصص ہے، لیکن ادھر سے تعہد نہیں ہے، خائن ہے،
امین نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت معاشرے کی تباہی کا سبب یہ دو افراد بنتے ہیں, یا متخصص نہیں ہے یا متعہد نہیں ہے. جیسے ہی متخصص ہو متعہد نہ ہو معاشرہ جہنم, اور اگر متعہد ہو امانت دار لیکن تخصص نہیں ہے تو بھی معاشرہ جہالت کی وجہ سے جہنمی. پس دونوں شرائط کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے, تخصص بھی ہو تعہد بھی ہو, تب معاشرہ جا کر معاشرہ ہے بہشتی بنتا ہے. اسی لیے آغا شرعی اعتبار سے یہ شرعی مسئلہ ہے, شرعی بار بار جو تاکید جو کر رہا ہوں یہ شرعی مسئلہ ہے, یعنی واقعاً شرعی مسئلہ. مثلا فرض کریں ایک جگہ پہ, آپ کو نہیں کہتے, میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں, مجھے بلاتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے مدیر بن جائیں, اور میرے اندر اس ادارے کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. شرعی اعتبار سے ایسا عہدہ قبول کرنا میرے لیے حرام شرعی ہے. کیوں؟ چونکہ تخصص نہیں ہے. یہ پارٹی بازی پہ جو ادارے چلتے ہیں ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. عثمانی دور جب رونما ہوتا ہے معاشرے کے اندر, اس کے دیکھیں پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں. دعوت دینا بھی اب وہ ان کا فرض کریں کہ ان کو یہ ہے کہ دو چار اصطلاحیں جانتا ہے, شاید اس کے اندر یہ صلاحیت خود بلل انسان والا نفس ہی پتہ ہے مجھے میں کتنے پانی میں ہوں. مثلا جی مجھے بلا لیا گیا, آ جائیں جی ہمارے مدرسے میں رسائل کی تدریس کریں. رسائل کی تدریس مجھے اصل سر امیر بھی نہیں آتی, رسائل تو اپنی جگہ وہ بڑی کتاب ہے. میں کہوں کہ نہیں جی میرا شہریہ لگ جائے گا, پیسے مل جائیں گے, جی میں آ جاتا ہوں. اور طلبہ بھی مجبور ہیں بیچارے حضور و غیاب اور اقامے کے مسئلے میں کہ انہوں نے نہیں ہے بیچارے. یہ کیا ہے؟ یہی عہدہ قبول کرنا از نظر شرعی حرام ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. بس دو چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے, تخصص بھی ہو تعہد بھی ہو, یعنی امین بھی ہو اور ساتھ ساتھ ماہر بھی ہو. اس لیے کہا کہ آپ کیا ہیں مکین و امین, تخصص بھی رکھتے ہیں اور امانت دار بھی ہیں. امانت داری کہاں سے پتہ چلی؟ خوب اتنا جب مادرہ ہوا تو پتہ چل گیا کہ ہاں جو اتنے سالوں میں رہنے کے باوجود جوانی کے اس عالم میں اور خوبصورتی کا وہ عالم, اور سامنے بھی انتہائی خوبصورت ترین خاتون موجود ہے, سارے گناہ کے مواقع موجود ہیں اور سارے پردہ پوشی کے موانع موجود ہیں, اس بندے نے خیانت نہیں کی. آج وہ دو ٹکے آ کر اٹھا کے خیانت کرے گا؟ ممکن نہیں ہے. لہذا جب مسئلہ آتا ہے تعہد اور تخصص کا, جس کے اندر ہو وہ آ کر بیان کرے کہ آغا یہ تخصص بھی ہے تعہد بھی ہے, اور فلاں آدمی نااہل ہے, اس کو اگر آپ لے کر آئے گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سارا ادارہ آپ کا تباہ ہو جائے گا. فقط ادارے کی بات نہیں آغا, مکتب کی آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے. لہذا آپ جا کر دیکھیں خلیفہ سوم کے زمانے میں نہ تعہد مد نظر تھا نہ تخصص مد نظر تھا, بلکہ کیا چیز مد نظر تھی؟ اقربا پروری, رشتہ داری, خون کا رشتہ, فقط وہی معیار تھا. جب وہ معیار بنا تو کیا ہوا؟ اسلام کی حالت کیا ہوئی؟ اسلام کہاں پہنچا؟ امیر المومنین نے آ کر نعرہ بیان کیا, شکوہ بیان کیا اور چیخ و پکار کی امیر المومنین کہ لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبہ. آج کے بعد اسلام کی کوئی ایسی اقدار میں سے کوئی قدر باقی نہیں رہی کہ جو چینج نہ ہوئی ہو. لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبہ. آج اسلام کی ساری روح اسلام الٹا ہو گیا ہے, تبدیل ہو گیا ہے, اقدار بدل گئی ہیں. اور جب اقدار بدلتی ہیں تو اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ مکتب کو. اگر مکتب ہی پاکیزہ نہ ہو تو اس مکتب سے پانی پینے والے کیسے پاک و پاکیزہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ لقاء اللہ کی منزل پہ فائز ہو سکتے ہیں؟ بس یہ بہت ضروری ہے آغا کہ ہر پوسٹ کو قبول کرنے سے پہلے ان دو چیزوں کو دیکھا جائے, تخصص بھی دیکھا جائے تعہد بھی دیکھا جائے. اور بعض لوگ فقط تخصص پہ نگاہ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی فرض کریں ایک مولانا ہے, دیندار ہے, لیکن ہوائی جہاز نہیں چلا سکتا, لیکن ادھر سے وہ بے دین ہے اور وہ جہاز چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے. آپ بیوی بچوں کو کس جہاز میں بٹھائیں گے؟ دونوں میں نہیں بٹھائیں گے. وہ بات کہتے ہیں نہیں جو تخصص رکھتا, نہ جو تخصص رکھتا ہے اور بے دین ہے وہاں پہ بھی نہیں کرے گا یہ کام. اور بعض لوگ اس قسم کا مغالطہ کرتے ہیں. آگا نا, اسلام نے ان دو شرائط کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ تخصص بھی ہونا چاہیے, مہارت بھی ہونی چاہیے, اور مہارت کے ساتھ ساتھ وہ امانت کا پہلو بھی باقی رہنا چاہیے. وَإِلَّا وہ تخصص کے سائے میں اگر خائن ہوا تو وہ جتنا نقصان پہنچائے گا اتنا وہ دیندار نہیں پہنچا سکتا جو امانت دار ہے لیکن تخصص نہیں رکھتا ہے. چونکہ امانت داری کی بنیاد پہ وہ بیچارہ گناہ نہیں کرے گا, لیکن چونکہ جانتا نہیں لہٰذا ممکن تھوڑا بہت نقصان کرے. لیکن یہ جو ماہر ہے بدبخت, یہ مہارت کے سائے میں کیا کرے گا؟ خیانت ایسی کرے گا کہ ملک کا خزانہ نابود ہو جائے گا. اور یہ ہوا ہے ایران کے اندر ہوا, یہ ایک گورنمنٹ آئی
اس خبیث کے اندر جتنے بھی وزراء تھے تخصص رکھتے تھے، لیکن توحید کی دنیا میں بے دین تھے، خائن، اور خیانت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس ملک کے اندر 120 ارب ڈالر ایک سال کی آمدنی تھی اور 40 ارب ڈالر اس ملک کا بجٹ تھا، 80 ارب ڈالر ہر سال کی آمدنی تھی، اس 8 سال کو اگر 80 پہ ضرب دیا جائے تو کتنا پیسہ بنتا ہے؟ وہ ایران کا کہاں گیا؟ ہباء منصورہ، پتہ ہی نہیں کہاں گیا ہے۔ اور آج وہ دین کے داعی دار بنے ہوئے، مہدویت کا نام اللہم اجل ولی کل فرار جگہ پہ ہوتی، وہ جو تخصص رکھتا ہے اور بے دین ہے وہ دین کا سہارا لے کر ملک کو نابود کرتا ہے۔ لہذا تخصص بھی ہونا چاہیے اور توحید بھی ہونا چاہیے، اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کی کہ جو فلما کلمہ، یہ ذکر کیا کہ آغا نہ میری آنکھ تمہاری مملکت پہ ہے، نہ چشمداش تمہارے مال پہ ہے، اور نہ ہی تمہارے ملک کے اندر میں کسی ناموس میں میری نگاہ، نہ میری نگاہ فقط ایک ذات پہ اٹی ہوئی ہے اور وہ ذات ہمیشہ دیکھ رہی ہے، اس ذات کو نیند نہیں آتی اور وہ سارے کمالات تک وہ ذات پہنچاتی۔ لہذا فوراً بادشاہ نے بھی کیا کہا؟ انک الیوم لدینا مکین امین، مکین یعنی آپ کو قدرت دے دی، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں، اس لیے کہ آپ کے اندر کیا ہے؟ امانت داری کا پہلو ہے۔ فوراً کیا کہتے ہیں؟ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، انی حفیظ یعنی میرے اندر اقتدار ہے اور اقتدار کے سائے میں آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ اگر اقتدار آپ نے دے دیا تو اقتدار کے سائے میں تیرا ملک محفوظ ہو جائے گا۔ وہ فقط اقتدار کافی نہیں ہے بلکہ تخصص بھی چاہیے، اور کا تخصص بھی میرے اندر موجود ہے۔ انی حفیظ علیم یعنی دونوں طرح سے تخصص بھی ہے، توحید بھی ہے۔ آپ پورا ملک میرے اختیار میں دے، دیکھیں میں 14 سال کے عرصے میں اس ملک کو کہاں پہنچاتا ہوں، کہاں سے اٹھا کر کہاں تک لے کے جاتا ہوں۔ اور ہوا بھی ایسے کہ جیسے ہی 7 سال آئے، اور 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے، چونکہ بادشاہ نے پورا سلسلہ دے دیا تھا، پورا اقتدار دے دیا، اور حتیٰ کہ روایات میں یہ مطلب ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آرڈر کے بغیر خود بادشاہ کا کھانا بھی نہیں جاتا تھا۔ اور جب قحطی کے سال آئے ہیں تو جہاں پورے ملک کے اندر سب کو ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا، بادشاہ کے گھر بھی ایک ٹائم کا کھانا جاتا تھا۔ اور چونکہ ان کو یقین تھا اس 7 سالوں میں جو پہلے خوشحالی کے گزرے ہیں کہ اس آدمی نے چپاول گری نہیں کی، سب کو مساوات کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جب اطمینان کی یہ کیفیت دیکھی بادشاہ نے بغیر کسی چون چرا کے، اعتراض کیے بغیر جو آرڈر آتا تھا یوسف علیہ السلام سے اس پہ پابند رہتے تھے۔ جب قحطی کے سال آئے ان سالوں میں کیا کیا؟ پہلے جو جن کے پاس سرمایہ تھا وہ سرمایہ لے کر گندم دیتے رہے، وہ جو آپ نے فلم میں دیکھا ہے۔ وہ پیسے جب ختم ہوئے تو اب کیا کیا؟ ایسا انہوں نے اپنی زمینیں اور گھر دے کر گندم خریدنا شروع کی۔ جب گھر بھی گیا، غلہ بھی گیا، پیسہ بھی گیا، سونا چاندی سب کچھ گئے، پھر غلام اور کنیزیں دینا شروع کر دی جو اپنے پاس تھی۔ جب وہ بھی ختم ہو گئے اور قحطی ابھی ختم نہیں ہوئی، آخر میں کچھ بھی نہیں بچا تو کہا خود ہی حضرت یوسف کو بردہ بنا دو اور گورنمنٹ کا غلام بنا کے گورنمنٹ کے کھاتے سے کھاتے رہو۔ جب 7واں سال گزرا، پورا ملک مصر بردہ بن گیا، کس کا؟ حضرت یوسف کا۔ وہ جو بردہ بنا اور بردگی میں اس نے شکایت نہیں کی اور خدا کی رضایت کا اعلان کیا، اس بردگی پہ جو راضی ہوا خدا نے اٹھا کر پوری دنیا کو اس کا بردہ بنا دیا۔ کتنی خوبصورت ہے یہ داستان حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ اگر انسان رضا سے کام لے، خدا کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر عظمت دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ پورا ملک مصر بردہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا، اور بردگی سے کوئی استفادہ بھی نہیں کرتا۔ جب قحطی کے 7 سال ختم ہوتے ہیں سب کو آزاد بھی کر دیتا ہے، اور جو سونا چاندی لیا ہوا تھا، مال منال، وہ بھی السویہ سب کو تقسیم کر کے آہستہ ملک کو السویہ طور پہ آ کے آباد کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی ملک آباد ہوتا ہے، اقتدار کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے وہ ملک جس نے یہ سارا دیکھا، سب سے پہلے وہی ایمان لے کے آیا، اور جب وہ ایمان لے کے آتا ہے پورا ملک ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی پورا ملک مسلمان ہوتا ہے، وہ ہدف جو خداوند عالم نے دکھایا، وہ جو خواب پہلے دکھایا تھا، وہ خواب قابل تعبیر ہو گیا کہ یہ خواب اس لیے دکھایا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے یہ کام ہونا ہے، اور آپ کے ہاتھ سے کام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے خصوصیات ہیں کہ کیا کرو؟ تخلقوا باخلاق اللہ،
اگر صفات خدا کو اپنا لیا تو آہستہ آہستہ تم بھی خدائی کام کرنا شروع کر دو گے. دیکھیں حفیظ علیم یہ صفات کس کی ہیں؟ خدا کی. لیکن آج کس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ یوسف کے لیے. رؤوف رحیم صفات کس کی ہیں؟ خدا کی. لیکن استعمال کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ رسول اسلام کے لیے. لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ صفات کس کی ہیں؟ خدا کی. یہیں سے وہ مطلب سامنے آتا ہے کہ انبیاء وہ ہیں کہ جو صفات الہی کا مظہر بن کر تجسم کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور آ کر کمالات خدا کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ خداوند عالم کا اعلان ہے تخلقوا باخلاق اللہ. خداوند عالم کی صفات کو اپنانا شروع کرو. آہستہ آہستہ تم بھی خدائی کام کرنا شروع کر دو گے. اور خدائی کام کیا ہوتے ہیں کہ انسان کی سربلندی کے لیے بزرگوار بن کر گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے رأفت و رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لینا. وإلا پیغمبر اسلام جب سرزمین مکہ پہ گئے اور مکہ کو فتح کر لیا، پورا مکہ پیغمبر کے ہاتھ میں تھا. سب کو اگر تہ تہ کر دیتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن پیغمبر کی رافت و رحمت کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا کہ حتیٰ وہ جو دشمن ہے سرسخت، اسلام کا سرسخت ترین دشمن ابو سفیان کا، اس کا گھر بھی جائے امن ہے. یہ ہے کہ جب مرد الہی اقتدار پہ آتا ہے اور جب دشمن اقتدار پہ آتا ہے تو مدینے کے سرزمین پہ خود پیغمبر کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوتا. اور یہ تاریخ کے نمونے ہیں. الہی اقدار پہ چلنے والے اور ہوتے ہیں اور شیطانی نظام کو لے کر چپاول گری کرنے والے اور ہوتے ہیں. سلسلہ کلام جاری ہے. والحمد للہ رب العالمین.